جب سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا تو اس وقت یہ بت تراشا گیا اور عربوں کو کہا گیا کہ یہ اجمی ہیں ترک اور تمہارے اوپر حکومت کرتے ہیں اور تم عربی نسل ہو۔ وہ لارنس آف عربیہ 4000 جاسوس لے کر کے بظاہر آثار قدیمہ کی کھدائی کے لیے آیا تھا، لیکن اس کا مقصد تو کچھ اور تھا، اور کس طرح ان کے اندر عصبیت ابھاری، یہ مکر تھا تاکہ مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا جائے۔ اقبال نے اس کو بت کہا ہے، یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے، نئی تہذیب کا تراشا ہوا یہ بت ہے، یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ نہ عربی نہ اجمی نہ گورا نہ کالا، تیری پہچان یہ ہے کہ تو مصطفی ہے۔ جب بغداد کو اجاڑا گیا، امت کے سر کاٹے گئے، اور یہ حال تھا کہ منگول سردار نے کہا کسی مسلمان کا سر لاؤ، اپنے فوجیوں کو کہا نہیں تو تمہارا سر کاٹ کے لگائیں گے۔ ایک مینار تعمیر کرنا ہے کھوپڑیوں کا، اور پھر مسلمانوں کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے لوگ ہاتھ میں پیسے لے کے گھومتے تھے کہ کسی مسلمان کا پتہ دے دو، اس کا سر کاٹے ہم، لیکن مسلمان ملتا نہیں تھا، کاٹ دیے گئے۔ دجلہ 3 دن تک خون بن کے بہتا رہا، یہ ہماری تاریخ ہے بغداد کی۔ اور پھر دجلہ کا بند توڑ دیا گیا، جو لوگ تہ خانوں میں چھپے تھے 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے پھر نکالی۔ پھر وہ لمحے آئے کہ کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہو۔ ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا، اس نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر تاکہ کچھ لوگ اور بھی ہمارے ہم نوا ہو جائیں۔ اس نے قسم پرسی کے سالم میں کہ اب کوئی شخص نہیں ہے جو اسلام کا نام لیوا ہو، تو اپنے خب سے باطنی کا اظہار کر دیا اور پیغمبر حسن و جمال حضور نبی رحمت کی توہین و تنقیص کا آغاز کیا۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک کتا تھا جو خیمے کی چوب کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جب اس نے توہین کا آغاز کیا تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کتا تیری اس توہین کی وجہ سے بھونک رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ کتا نسلی کتا ہے۔ واقعی وہ نسلی تھا، اور میرا ہاتھ کا اشارہ پا کے غیرت میں آ گیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے پھر توہین کا آغاز کر دیا۔ تو ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس کتے نے زنجیر تڑوا کر کے اس پادری کے گلے میں جا کے دانت گاڑ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کے 70,000 اس فوج کے سپاہی اسلام کے دامن میں آ گئے۔ اقبال نے اسی موقع پہ کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ اللہ اپنے نبی کی آبرو کی یوں بھی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ کون جانتا تھا کہ عامر چیمہ یہ کام سر انجام دے گا؟ وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا، لیکن غلامی رسول کی سند لے کے پلٹا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے اصلاح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ڈیوٹی کیا تھی، ذمہ داری کیا تھی؟ حضور کی سواری کا کجاوا کسا کرتے تھے۔ جب بھی سفر ہوتا یہ ساتھ چلتے، پڑاؤ ہوتا تو کجاوا کھول دیتے، پھر کوچ کرنا ہوتا تو کجاوا کس دیتے۔ ایک سفر پہ حضور کے ساتھ تھے، رات پڑاؤ کیا، انہیں غسل کی حاجت ہو گئی۔ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ اگر یہ اس پانی سے غسل کرتے تو بیمار پڑ جانے کا خوف غالب تھا، تو یہ کہیں سے لکڑیاں جمع کر کے لاتے کہ پانی گرم کروں اور غسل کروں۔ ادھر کوچ کا وقت آ گیا تو انہوں نے جلدی سے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ حضور کی سواری کا وہ کجاوا بڑا ہے، اس کو یوں کس دو۔ یہ گئے، کجاوا اٹھایا اور کس دیا، اور حضور بیٹھے اور تشریف فرما ہوئے اور قافلہ کوچ کر گیا۔ یہ پیچھے سے غسل کر کے تسلی سے اور پھر سواری لی اور جلدی جلدی یہ بھی دوڑاتے ہوئے قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور جو ہی ان کی سواری حضور کی سواری کے قریب آئی تو آقا کریم نے دیکھا اصلہ بن شریک ہے اور مسکرائے اور کہا اصلہ آج کجاوا بدلا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا۔ آج اس کی حضور میں نے کسا بھی نہیں ہے، یہ تو فلاں انصاری نے کسا ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو سنو ذرا ان کے لفظ، تمہاری روح وجد کرے گی، لوگ سمجھے ہی نہیں دین کیا ہے، ذرا رنگ دیکھو ادب کا۔ حضور نے فرمایا اصلاح آج کجاوا بدلا بدلا سا لگتا ہے۔ عرض کی حضور میں نے کسا بھی نہیں، یہ تو فلاں انصاری نے کسا ہے۔ تو کہا تم نے کیوں نہیں کسا؟ کہا حضور میں غسل سے نہیں تھا،
اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ جس سواری پہ آپ نے بیٹھنا ہے اور جس کجاوے پہ آپ نے تشریف رکھنا ہے ان لکڑیوں کو بھی بے وضو ہاتھ لگاؤں، ان لکڑیوں کو بھی بغیر طہارت کے چھوؤں، یہ میری محبت نے گوارا ہی نہیں کیا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے یار، جس آقا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ عاشق بے غسل ان لکڑیوں کو بھی نہیں چھوتے جنہوں نے حضور کے بدن سے ابھی چھونا ہے، تو کیا کوئی اس نبی کے، اس پیغمبر کے خاکے بنائے تو وہ امت چین کی زندگی جی سکتی ہے، وہ قرار کے لمحے گزار سکتی ہے؟ تو کیا ہمارا صرف اتنا ہی فرض ہے کہ ہم فیس بک پہ احتجاج کر دیں؟ اگرچہ یہ بھی محبتوں کا ایک رنگ ہے، اور اس کے بعد ہم ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں اور وہ ہر 5 سال کے بعد، ہر 3 سال کے بعد، ہر 2 سال کے بعد یہ حرکت کریں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آج کی ہے اور 3 سال بعد پھر انہوں نے کرنی ہے، تو ہم بس اس پہ کفایت کریں اور کافی ہو جائے؟ نہیں، ہمیں دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے آخری سانس تک جنگ کرنی ہوگی۔ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا جب تک دین اور اسلام اور حق اور حقانیت غالب نہیں ہو، اور اس کے لیے ہر شخص جس شعبے میں ہے خلوص کے ساتھ، وہ عالم دین ہے، وہ منبر و محراب کی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے، وہ تدریس کی مسند پہ بیٹھا ہے، وہ ملک کی معیشت کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے، اور سلطنت کے ذمہ دار لوگ ہیں، جو جہاں بھی بیٹھا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی ایک ایک سانس لگا دے، اپنی ساری صلاحیتوں کو صرف کر دے، جتنی جلدی ہو سکے اسلام غالب ہو۔ اسلام غالب ہوگا تو کسی کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی، کوئی جرأت بھی نہیں کر سکے گا۔ جب ہم کمزور ہوں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہے گا۔ تو آئیے میں اور آپ یہ عزم کریں کہ اپنی ساری زندگی رسول اللہ کے نام لگائیں گے، جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، اور آخری سانس تک حضور کے وفادار رہیں گے۔ اپنی زندگی کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام لگا دیں۔ اس کے لیے جہاں جہاں ضرورت تو ہمیں ہر جگہ موجود ہونا چاہیے، لیکن اس کا دیرپا مستقل حل کیا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو، اور ہم اپنی ذمہ داریاں ہی اپنے دائرے میں رہ کر کے جو ہمارے سپرد ہے وہ بھی ادا نہ کر رہے ہوں اور وہاں خیانت کر رہے ہوں، تو کس طرح ہم دنیا کے بپھرتے ہوئے ان طوفانوں کا مقابلہ کر سکیں گے اور ان مصیبتوں کو روک سکیں گے، ان سیلابوں کے آگے بند باندھ سکیں گے؟ تو اپنے حصے کا کام ضرور کیجئے، اور دن رات اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے لگائیے، اپنی نسلوں کو تیار کیے حضور کی نوکری کے لیے، حضور کے دین کے لیے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا۔